بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہاں میں ہندوستان ہوں، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو نازش ہما قاسمی نے تحریر فرمایا ہے۔ ہاں میں ہندوستان ہوں، ہاں میں وہی ہندوستان ہوں جہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک رکھا۔ مجھے ہزاروں سال پرانا ملک ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہاں قبل مسیح اشوک بادشاہ سے لے کر مغل فرما روا بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک نے مجھ پر حکومت کی۔ کبھی میں ظالم حکمرانوں کے زیر دست رہا تو کبھی نیک دل اور عادل و منصف فرما رواؤں نے مجھ پر عادلانہ و منصفانہ حکومت کی۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں جہاں راجہ داہر جیسا ظالم عہد و پیمان توڑنے والا بادشاہ گزرا تو وہی اس کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے محمد بن قاسم جیسا رحم دل جرنیل آیا۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں جہاں اکبر نے دین اکبری کی بنیاد ڈالی تو اس کے دین اکبری کو ختم کرنے کے لیے، اس کے دین اکبری کو مٹانے کے لیے اپنے علم کے ذریعے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں جہاں عالمگیر جیسے نیک دل بادشاہ نے حکومت کی۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں جسے شاہجہاں نے ایک حسین تاج محل دیا، پرشکوہ لال قلعہ دیا۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں جہاں صوفی سنت آباد ہوئے۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں جہاں تاج محل، قطب مینار، لال قلعہ اور ہندوستان کی عظمت رفتہ کا شاہد و گواہ اور آزادی ہند کی خونچکا المناک تاریخ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں جو کبھی سونے کی چڑیا کہلاتا تھا لیکن اب لٹیروں، گھوٹالوں اور گھوٹالے بازوں کی وجہ سے کنگال اور بھوکمری کا شکار ہے۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں جس چڑیے کو حاصل کرنے کے لیے انگریزوں نے یہاں اپنا آئینی تسلط قائم کیا، یہاں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا۔ 200 سال تک میری ہی دھرتی پر ظالمانہ حکومت کر کے مجھے کھوکھلا کر دیا۔ پھر میری دھرتی پر رہنے والے غیور ہندوستانیوں نے متحدہ ہندوستان کابل سے سری لنکا تک کو آزاد کرانے کی ٹھانی، میرے لیے قربانیاں دی۔ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے ہی علم جہاد بلند کیا اور ریشمی رومال تحریک اور انگریزوں بھارت چھوڑو اور اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے علماء نے، صلحاء نے، مسلم مجاہدوں نے اپنا آگے بڑھ چڑھ کر یوگدان دیا، قربانی دی اور اس میں بہت بڑا حصہ لگا کر ملک کو آزاد کروانے کا فیصلہ کیا۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں جہاں ٹیپو سلطان جیسا شیر میسور پیدا ہوا جس کی موت پر انگریزوں نے فخریہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں جس کے لیے علماء حق نے شاملی کے میدان کو آباد کیا، لاہور سے دہلی تک کے درختوں کو اپنی جان کی قربانی دے کر آباد کیا، دریائے راوی میں بہے لاہوری جامع مسجد میں لٹکائے گئے۔ ہاں میں وہی ہندوستان ہوں جس کی آزادی کے لیے لاہور کے کوات لکھپت جیل میں بھگت سنگھ نے پھانسی کے پھندے کو چوما، منگل پانڈے نے بغاوت کی، شہید اشفاق اللہ خان نے جام شہادت نوش کیا اور ایک دن ان مجاہدین آزادی کے خون نے اثر دکھایا اور 1947 میں ملک آزاد ہو گیا۔ ملک آزاد ہو گیا۔ آزاد کیا ہوا بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ میری چھاتی کو 2 حصوں میں چیر کر ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے بھائیوں اور بہنوں کو الگ الگ ملک کا باشندہ بنا کر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا۔ برسوں شیر و شکر کی طرح ایک ساتھ رہنے والے بھولے بھالے انسان انگریز کے جال میں پھنس گئے، گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے والے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور 1947 میں میری تقسیم کے وقت وہ خون خرابہ ہوا کہ شیطان بھی شرمندہ ہو گیا، انسانیت کانپ اٹھی، ہر جگہ مہاجرین کی لاشیں نظر آنے لگی۔ پنجاب کا گروداس پور خون سے سرخ ہو گیا، انسانی لاشیں تدفین کی منتظر مہینوں سڑکوں پر نظر آ رہی تھی، تعفن زدہ ماحول قائم ہو گیا تھا۔ لیکن لوگ خوش تھے کہ انگریز ہندوستان سے چلے گئے، ملک آزاد ہو گیا، ہم آزاد ہو گئے۔ لیکن شاید دونوں طرف کے رہنے والے باشندوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم تو رسماً آزاد ہوئے، جمہوریت کا نام نہاد تو گلے میں لٹکا دیا گیا جہاں مجبور محض ہو کر زندگی گزارنی پڑے گی، جمہوریت کے غلام بننا پڑے گا، عوام کے پاس طاقت نہیں ہوگی، عوام محض مفلوق الحال ہوگی۔ خیر کسی نہ کسی طرح یہ طوفان گزر گیا، عوام خوش رہی کہ آزاد ہے اور خدا کا شکر ہے کہ آزاد ہے۔ لیکن آزادی کے بعد سے ہی جس قوم نے میری آزادی یعنی بھارت کی آزادی کی خاطر سب سے زیادہ قربانیاں دی، سب سے زیادہ خون بہایا،
جہاد آزادی کا فتویٰ دیا، اسے نشانہ بنانے کا عمل شروع کر دیا گیا، اسے ستانے کا عمل شروع کر دیا گیا، اسے غلام بنانے کا عمل شروع کر دیا گیا، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اس کو غلام بنانے کی مکمل ملک میں سازش کی گئی۔ کانگریس نے اسے اپنے ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا اور اس کا استعمال سالوں تک کانگریس کرتی رہی، اور فی الحال یہ ہوا کہ بھگوا دھاری زعفرانی پارٹیوں نے اسے ڈرا دھمکا کر رکھا، اور ایک دن ایسا آیا کہ میں شرمندہ ہو گیا۔ بھارت کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہو گیا، مجھے آزاد ہونے پر افسوس ہونے لگا۔ کانگریس کی چپی اور انگریزوں کے تلوے چاٹنے والی فرقہ پرست پارٹیوں نے تاریخی بابری مسجد کو آئین ہند بنانے والے بابا صاحب امبیڈکر کے یوم پیدائش پر شہید کر کے یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان جمہوریت پر یقین رکھے، ہمیں نہیں رکھنا، ہم ان کی مساجد اور عبادت گاہوں کو گرا دیں گے، فسادات کے ذریعے ان کی املاک تباہ کر دیں گے، اور 1992 کے بعد کا نہ تھمنے والا ایسا سلسلہ جاری ہوا جو ممبئی، بھیونڈی، ملیانہ، مراد آباد، اورنگ آباد، نالندہ، بکسر، گجرات کے خونی ماحول سے ہوتا ہوا مظفر نگر تک جا پہنچا، جہاں صرف ایک ہی قوم کو نشانہ بنایا گیا، اس کی معیشت کو تباہ کیا گیا، ان کی ہی ماں بہنوں کی عصمت لوٹی گئی، اور ستم بالائے ستم تو یہ ہوا کہ انہی سے حب الوطنی کا ثبوت بھی مانگا جانے لگا۔ اب میرا حال یہ ہے، یعنی بھارت، ہمارا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ اب میرا حال یہ ہے کہ مجھ پر جو میری آزادی کے لیے کبھی نہیں لڑے ان کی حکومت ہے، اور جنہوں نے آزادی ہند کے ذریعے مجھے اپنے خون سے سیراب کیا وہ دوسرے درجے کے شہری ہے، ان کا ملکوں میں جینا دوبر ہے، عدلیہ، مقننہ حکومت، صحافت سب ان کے خلاف ہے، پھر کاہے کا میں جمہوری ہندوستان؟ اب میں جمہوری ہندوستان نہ رہا، کچھ دن بعد سب لوگ جشن جمہوریت بنائے۔ یوں سمجھیے، مان لیجئے کہ آج 15 اگست ہے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو سچے دل سے مجھے جمہوری ملک تسلیم کرتے ہیں، میری جمہوری دستور پر یقین رکھتے ہیں، اور ملک میں امن اور شانتی اور قومی یکجہتی کا پیغام عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میری جمہوریت کا جشن وہ لوگ بھی منائیں گے جنہوں نے میری جمہوریت اور میرے دستور کا مذاق اڑایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ لوگ ہر لمحہ، ہر پل میرے آئین اور دستور کو ختم کر کے میری سیکولر حیثیت کو چھین کر مجھے ہندو راشٹر میں بدلنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں سوچ رہا ہوں کاش وہ حکمراں، وہ عادل بادشاہ پھر آ جائے جنہوں نے ہزاروں سال تک مجھ پر حکومت کی، لیکن کبھی ان کے دور حکومت میں فساد نہیں ہوا، کبھی ملک کی معیشت برباد نہیں ہوئی، کبھی کمزوروں کو ستایا نہیں گیا، کبھی بے بسوں لاچاروں پر ظلم نہیں ہوا، کبھی کسی قوم کو، کسی دھرم کو، کسی ذات اور برادری کو لے کر نشانہ نہیں بنایا گیا، ان پر کسی طرح کا ظلم و ستم راجاؤں، مہاراجا اور مغلوں نے کبھی نہیں کیا۔ کاش بھارت ملک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دور پھر سے آ جائے۔ یہ نفرت بھرا دور مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہاں کا چلن، یہاں کے لوگ جنہوں نے ملک کو تقسیم نہیں کیا بلکہ ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بانٹ دیے، اور نفرتوں کے نعرے دن بدن لگائے جا رہے ہیں، دن بدن لوگوں کو، انسانوں کو کاٹنے کی باتیں کی جا رہی ہے۔ یہ میرا ملک بھارت وہ نہیں ہے جو آزادی سے پہلے تھا، یہ میرا ملک بھارت وہ نہیں ہے جو آزادی سے پہلے تھا، بلکہ اس میں تو قومی یکجہتی تھی، ایکتا تھی، امن تھا، شانتی تھی، سب نے مل جل کر انگریزوں سے لڑا، ان کا مقابلہ کیا۔ لیکن آج ملک کے لوگ ہی ملک کے سچے وفاداروں کے دشمن بن گئے۔ اس دور میں میں سونے کی چڑیا تھا، کاش اے کاش وہ عادل، وہ منصف حکمراں مجھے پھر سے نصیب ہو جائے، تاکہ ہزاروں سال تک پرانی روایات باقی رہے اور ملک کے عوام سمیت میں خوشحال رہوں۔ میرے سینے پر بھگوا دھاری نفرت کے نعرے بلند نہ کرے، بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی آپس میں محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ اس ملک میں رہے۔ یہ ہے ہمارے بھارت کا، آزاد بھارت کا ایک پیغام، آزاد بھارتیوں کے نام۔